دمشق کے سنہرے اور ویران ریگستان پر ایک شخص تنہا سفر کر رہا تھا۔ ریت کے ذروں پر اس کے قدم دھیرے دھیرے پڑتے اور دور کہیں سورج کی کرنیں ریت پر چمک کر آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ یہ کوئی عام مسافر نہ تھا، یہ مولانا رومی کا شاگرد احسن بن حشام تھا، ایک ایسا شخص جسے زمانہ صرف اس کی دانائی، فہم و فراست اور خاموش تبسم سے جانتا تھا۔ وہ بہت کچھ جانتا تھا مگر ہر بات زبان پر لانا اس کی عادت نہ تھی۔ اس کے کندھے پر ایک چرمی تھیلا تھا جس میں ایک نایاب ہیرا تھا، ایک ایسی دولت جس کی چمک سے نہ صرف آنکھیں بلکہ انسان کا ظرف بھی آزمایا جا سکتا تھا۔ وہ یہ قیمتی ہیرا بغداد لے جا رہا تھا، جہاں اسے ایک صاحب علم کے حوالے کرنا تھا جو اس کی قدر جانتا ہو۔ راستہ کٹھن تھا اور تنہائی طویل۔ دن بھر کی مسافت کے بعد وہ ایک پرانے کارواں سرائے میں رکا۔ یہ سرائے تھکاوٹ اور غفلت سے بھرے قافلوں کے لیے ایک وقتی پناہ گاہ تھی۔ وہی رات، وہی سرائے، مگر احسن بن حشام کے لیے ایک آزمائش کا آغاز تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ صحن کے کنارے بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا جب ایک اجنبی اس کے قریب آیا۔ شکل و صورت میں سادگی، بات چیت میں نرمی اور لہجے میں عزت، لیکن احسن کی نظروں نے فوراً جان لیا کہ اس شخص کی باتوں میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ اجنبی بار بار اس کے تھیلے کو نظر بچا کر دیکھتا، پھر مسکرا کر بات بدل دیتا۔ اب تنہا سفر کر رہے ہیں؟ اس اجنبی نے پوچھا۔ ہر مسافر تنہا ہوتا ہے، صرف اللہ ساتھ ہوتا ہے، احسن نے نرمی سے جواب دیا۔ اجنبی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ وہ بھی بغداد ہی جا رہا ہے۔ احسن نے ظاہر نہ ہونے دیا، مگر اس کے دل میں چراغ جل گیا، ایک چراغ جو دشمن کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس رات احسن نے وہ قیمتی ہیرا چپکے سے نکال کر اسی چور کے سامان میں رکھ دیا جو اس نے خیال کیا کہ کسی طرح چرا لے گا۔ چور پوری رات جاگتا رہا۔ وہ موقع ڈھونڈتا رہا، تھیلا ٹٹولتا رہا، احسن کا سامان کھوجتا رہا، مگر ہیرا کہیں نہ ملا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں غصہ اور چہرے پر تھکن۔ صبح کی اذان کی مدھم آواز جب کارواں سرائے کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر پہنچی، تب احسن بن حشام خاموشی سے جاگ گیا۔ اس نے پانی سے وضو کیا اور صحن کے گوشے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی مشرقی افق سے جھانک رہی تھی اور چور، جو پوری رات جاگ کر ہیرا تلاش کرتا رہا تھا، ایک طرف بے خود پڑا نیند میں گم تھا۔ نماز کے بعد احسن نے ایک نظر اس پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ رات بھر جاگنے والے کو اب سکون ملا، مگر جس چیز کی تلاش میں تھا وہ اسے اس کے اندر بھی نہ ملی۔ چور جاگا تو بظاہر خوش اخلاقی سے سلام کیا۔ رات نیند ذرا کم آئی، شاید جگہ نئی تھی۔ احسن نے صرف سر ہلا کر جواب دیا، یقیناً ہر اجنبی جگہ دل کو بے چین رکھتی ہے۔ چور نے کچھ دیر بعد باتوں ہی باتوں میں تھیلے کا ذکر چھیڑا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑا بھاری سا لگتا ہے۔ بس چند کپڑے، کچھ کتابیں اور تھوڑا سا علم کا سرمایہ، احسن نے اطمینان سے کہا۔ چور نے سوچا کہ اب اور موقع نہیں ملے گا۔ اس نے بغداد تک کا سفر احسن کے ساتھ طے کرنے کی اجازت مانگی۔ اکیلا سفر مشکل ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی بغداد کی طرف جا رہا ہوں، ساتھ چلیں گے تو سفر آسان ہوگا۔ احسن جانتا تھا کہ وہ ساتھ اس لیے چاہتا ہے کہ ہیرا کہیں اور موقع پا کر چرائے، مگر اس نے اجازت دے دی۔ ضرور، مگر یہ یاد رکھو، راستہ لمبا ہے اور ہر لمحہ امتحان بھی۔ دونوں بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران چور ہر مقام پر، ہر پڑاؤ پر، ہر وقت موقع کی تاک میں رہتا۔ احسن کا ہر انداز، ہر بات، ہر مسکراہٹ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتی۔ ایک دن جب وہ دونوں ایک نخلستان پر رکے، چور نے رات کو احسن کے سوتے وقت اس کا تھیلا مکمل طور پر چھان مارا۔ ہر چیز الٹ پلٹ دی، کپڑے دیکھے، کتابیں کھولیں، مگر ہیرا کہیں نہ ملا۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، آخر یہ چھپا کہاں ہے؟ اگلی صبح وہ قدرے خاموش تھا۔ اس کے اندر کا غرور پگھلنے لگا تھا اور احسن کی نرمی،
खामोशी और सुकून ने इसे बेचैन कर दिया था। कई दिनों के सफर के बाद वो लम्हा भी आ ही गया जब दूर उफक पर बगदाद की बुलंद फसीलें और गुंबदों के साए नमूदार हुए। सूरज ढल रहा था और दरियाए दजला की ठंडी हवाएं उनके थके जिस्मों को सहारा दे रही थीं। चूर की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार वो इस मकाम तक पहुंच गया था जहां इसे उम्मीद थी कि वो हीरे तक पहुंच जाएगा, मगर अभी तक वो सिर्फ तलाश में नाकाम रहा था। एहसन बिन हशाम एक गिल्ली के कोने में एक छोटे से कुतुब फरोश की दुकान के सामने रुके, जहां पुराने कलमी नुस्खे और रेशमी जिल्दों वाली किताबें रुके थीं। वो थोड़ी देर को बैठे और वहां के दुकानदार से गर्म पानी और खजूर का पूछा। चूर, जो साए में बैठा बस एहसन की हर हरकत को गौर से देख रहा था, अब बेचैनी से पूछ बैठा, एहसन बन हशाम, एक सवाल है अगर इजाजत हो। एहसन ने मुस्कुरा कर कहा, पूछो। तुमने रास्ते भर बहुत से सवाल ना पूछे, अब क्यों रुके हो? चूर ने नीची नजर से कहा, मैं सच कहता हूं, मैं एक चूर हूं। मैंने रास्ते में तुम्हारे हीरे की चोरी का मंसूबा बनाया। हर जगह देखा, हर चीज खंगाली, मगर मुझे वो हीरा ना मिला। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो था कहाँ? ये सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग हैरान हुए और दुकानदार भी साकित रह गया। एहसन ने ना हैरत दिखाई ना गुस्सा, बस नरमी से कहा, तुमने सब कुछ देखा मगर अपना थैला ना देखा। चूर की आंखें फैल गईं, वो यकदम सुन हो गया। क्या? मेरा थैला? एहसन ने अपने थैले से एक छोटा सा सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट निकाला और उसके हाथ में दे दिया। यही है वो हीरा जिसे तुम तलाश कर रहे थे। मैंने रात को उसे तुम्हारे थैले में छुपा दिया था, ताकि तुम वही करो जो इंसान हमेशा करता है, बाहर ढूंढना, अंदर नहीं। चूर के हाथ कांपने लगे। मगर तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं चूर हूं? इसलिए कि तुमने रास्ते भर अपने अंदर नहीं झांका। जो अंदर सच्चा हो वो किसी का माल चरा कर सुकून नहीं पाता। चूर की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया। तुमने मुझे जलील नहीं किया, ना शर्मिंदा किया, बल्कि आईना दिखाया। एहसन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। ये हीरा सिर्फ पत्थर नहीं, ये सबक है, और तुमने ये सबक सीख लिया, इससे कीमती कुछ भी नहीं। बगदाद की शाम नरम सुनहरी धूप में ढल रही थी और बाजार में रोशनियों के चिराग रोशन हो रहे थे। एहसन बिन हशाम और वो चूर जो अब अपनी खताओं पर शर्मिंदा था, एक कहवा खाने के कोने में बैठे थे। चूर, जो कल तक लालच और चालाकी की दलदल में देसा हुआ था, आज एक सादा इंसान की सी आजिजी लिए बैठा था। उसने एहसन की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैंने तुमसे चालाकी दिखाई, तुमने मुझे इज्जत दी। तुम्हारी खामोशी ने मेरी चीखों को संभाला, तुम्हारी दानाई ने मेरे अंधेरे को चराग दिया। एहसन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सब मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। वो दिलों को बदलता है, आंखों को खोलता है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। चूर ने कहा, तुम्हारी बातों में वो नरमी है जो किताबों में नहीं, जो जिंदगी के सब्र से पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे सीखूं, तुम्हारी खिदमत करूं। एहसन ने कहा, अगर तुम अपने दिल को साफ रख सकते हो और इस रास्ते पर कदम रखना चाहते हो जो नफस के खिलाफ है, तो मेरी दुनिया में तुम खुश आमदीद हो। चूर ने एहसन का हाथ चूमा, जैसे गुलाम आका के सामने आजिजी दिखाता है। लेकिन यह गुलामी जिस्म की नहीं थी, उरू की थी, सच्चाई के आगे सर झुकाने की। इसी रात एहसन ने इसे अपने हुजरे में ले जाकर अपने कुछ कीमती मुसव्वदात दिखाए। इनमें वो इल्म था जो सालों के तजुर्बे से लिखा गया था। एहसन ने कहा, यह इल्म तेरे लिए है, अगर ताब उसके काबिल ठहरे। लेकिन पहले तुझे अपने अंदर के चूर को मारना होगा, जो हर वक्त दूसरों की चीज में अपनी जरूरत ढूंढता है। चूर ने अहद किया, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे उसूलों के नाम करता हूं। अब मैं ना चूर हूं, ना मुसाफिर में एक तालिब इल्म हूं। बाहर बगदाद की गलियों में काफिले जा रहे थे, लेकिन एक शख्स की जिंदगी की समत बदल चुकी थी।
صرف اس لیے کہ کسی نے اس پر اعتماد کیا، اسے شرمندہ نہیں کیا اور ایک موقع دیا۔ چند ہفتے بیت چکے تھے۔ احسن بن حشام کا حجرہ اب صرف قہوہ پینے یا آرام کرنے کی جگہ نہ رہا تھا، بلکہ ایک روحانی درسگاہ میں بدل چکا تھا، جہاں دو افراد، ایک دانا اور ایک تائب چور، راتوں کو علم و حکمت کی روشنی میں جاگتے اور دن کو لوگوں کی خدمت اور کاروان سراؤں کی خاک چھانتے۔ وہ چور جس کا اصل نام اویش تھا، اب احسن کے ساتھ قالین خریدنے، مسافروں کی خدمت کرنے اور ضرورت مندوں کو مدد دینے کے کاموں میں لگ چکا تھا۔ ایک دن جب دونوں بازار سے واپس آ رہے تھے، راہ میں ایک تاجر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرے تھیلے سے سونا غائب ہو گیا ہے، کوئی چور ہے۔ ادھر بازار میں شور مچ گیا، اور چونکہ احسن کے ساتھ وہی شخص تھا جو پہلے چوری میں بدنام ہو چکا تھا، سب کی نگاہیں فوراً اس پر جم گئیں۔ یہی ہوگا، یہی چور ہے، اسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ بغداد کے دروازے پر ایک بوڑھا بول اٹھا۔ اویش نے اپنے چہرے پر آتی ہوئی شرمندگی، خفگی اور دکھ کو چھپانے کی کوشش کی، مگر نگاہیں جھک گئیں، وہ کچھ بول نہ سکا۔ احسن نے آگے بڑھ کر لوگوں سے کہا، کیا تم نے اسے چوری کرتے دیکھا؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر احسن نے کہا، تمہارے پاس شک ہے، میرے پاس تجربہ ہے۔ اگر یہ شخص دوبارہ چور بنا ہوتا تو میرے ساتھ نہ ہوتا، میرے دل کے اتنے قریب نہ ہوتا۔ احسن نے اپنا تھیلا کھولا، اس کے کپڑے پلٹ کر سب کے سامنے رکھے اور کہا، دیکھ لو، اگر یہ چور ہوتا تو میرے سامان میں تمہیں سونا مل جاتا۔ لیکن سب حیران رہ گئے۔ نہ صرف وہاں کچھ نہ ملا، بلکہ اسی وقت ایک چھوٹا لڑکا تاجر کی جانب بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا سونا ہاتھ میں تھا اور بولا، چچا جی، آپ کی تھیلی آپ کے اونٹ کے نیچے گری تھی، یہ رہی۔ سناٹا چھا گیا، لوگوں کی شرمندہ نگاہیں جھک گئیں۔ اویش کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، عزت کی بحالی کے تھے۔ احسن نے صرف اتنا کہا، دنیا تمہیں گناہوں سے پہچانے گی، لیکن اللہ تمہاری توبہ سے۔ اس رات اویش نے پہلی بار تنہائی میں سجدہ کیا، اور شکرانے کا، معافی کا اور اس عزت کا جس کے لیے اس نے نفس کی چوری چھوڑ کر دل کی سچائی جان لی تھی۔ بغداد کی گلیاں اب اویش کے لیے وہی نہ رہے۔ لوگ جن کی نظریں پہلے حقارت سے جھکتی تھیں، اب سلام کرتے، دعا دیتے اور بعض تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بٹھا دیتے کہ اس شخص سے سچائی سیکھو، ہنر اور اللہ پر یقین سیکھو۔ احسن بن حشام، جو کبھی مولانا رومی کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، اب خود بھی ایک چراغ بن چکا تھا، اور اویش اس چراغ کی روشنی کا پہلا خوش نصیب پتنگا۔ دونوں مسجدوں میں علم کی مجلسیں کرتے، قافلوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے اور بغداد کے محروم لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ہنر کے درس دیتے۔ ایک دن احسن کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ وہ اپنے حجرے میں خاموش بیٹھا اور اویش اس کے پاس آیا۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اویش، تا وہ خزانہ ہے جو میں نے کسی صحرا میں دفن نہ کیا بلکہ اپنی آنکھوں سے جگمگاتا دیکھا۔ تا وہ آنرا ہے جو چائپا ہوا تھا، مگر جب چمکا تو بہتوں کی زندگی بدل دی۔ لیکن وہ آنرا تو آپ کے پاس تھا مولانا۔ اویش کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں، احسن نے جواب دیا، وہ آنرا تو تم خود تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں احسن کا وصال ہو گیا۔ بغداد کی فضا میں اس دن صرف جنازہ نہ اٹھا، بلکہ علم، حلم اور ستم دل کی ایک پوری نسل اپنے وارث کو دفن کر کے واپس آئی۔ اویش نے احسن کا حجرہ سنبھال لیا۔ وہی درس، وہی حکمت، وہی خاموش مسکراہٹ اور ہر سوال پر وہی انداز جو سچ میں خزانہ ڈھونڈتا ہے، اسے زمین کھودنے کی نہیں، دل جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یوں ایک چور جو کبھی آنرا چارانا چاہتا تھا، خود آنرا بن گیا، لوگوں کے دلوں کا، علم کا اور رب کی رحمتوں کا۔ ہر انسان کے دل میں سچائی کا ایک آنرا چھپا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کا چرایا ہوا خزانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جو اپنے اندر کے خزانے کو جان لیتے ہیں، وہی اصل وارث ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں
اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔